قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اس پر بات ہو رہی تھی کہ آمد رمضان، استقبال رمضان، اس کی ہماری تیاری کی صورتحال کس طرح ہونی چاہیے۔ پچھلے دونوں جمعوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ انفرادی عبادات یقینی طور پر انتہائی اہم ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ ان میں اپنی اصلاح کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنی اس طرح کی ایک چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکے کہ میرے اندر کہاں کس جگہ پر کیا غلطیاں موجود ہیں اور میں خود ان غلطیوں کو جانچ کر ان کی اصلاح کا سامان کروں۔ لیکن ایک بات انتہائی اہم ہے، اور بات اہم کیا ہے؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہائش پذیر ہیں کہ جس کی آبادی 20 کروڑ ہے اور اس ملک میں 97% اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ اسی لیے اسے مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اور ایک وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اسلام کے مطابق ہی زندگی بسر کرتے ہوں گے، اور جب زندگی اسلام کے مطابق بسر ہو تو معاشرہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقت حال ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی گلی کوچوں میں جا کر اللہ کے دین کو ڈھونڈنا شروع کریں، اپنے بازاروں میں جا کر اللہ کے دین کو ڈھونڈنا شروع کریں، تو خال خال ہی آپ کو اس طرح کی علامتیں دکھائی دیں گی کہ جن سے فوری طور پر پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اللہ کے ماننے والے رہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ہمیں آ کر سنایا جاتا ہے، ہمیں آ کر بتایا جاتا ہے، ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں یورپ اور امریکہ کی کہ وہاں پر جب کرسمس کی آمد ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر بمپر سیلیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کو سستا کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں وہ مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، رمضان المبارک کس چیز کا مہینہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ کا ڈر اگر آپ کے دل میں جاگزی ہو چکا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہیے۔ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم ہے کہ جو اس نے خود حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور تیسری وہ نیک اولاد ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو صدقہ جاریہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو یہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام اور ایسا عمل کہ جو مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، بنی نوع انسان کے لیے فائدے کا باعث ہو۔ آپ نے درخت لگا دیا ہے، درخت کا سایہ ہے، نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر ہندو آ کر بیٹھے گا یا مسلمان آ کر بیٹھے گا، یہاں پر امیر آ کر بیٹھے گا یا غریب آ کر بیٹھے گا، یہ بات نہیں بتائی گئی، بلکہ ایک عمومی بات ہے کہ اس سائے سے اگر اللہ کا کوئی بھی بندہ مستفید ہوگا تو اس کا ڈائریکٹلی ثواب جو ہے اس بندے کو پہنچے گا کہ جس نے یہ درخت لگانے کا اہتمام کیا۔ آپ پانی کا کنواں کھودتے ہیں،
آپ ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں، آپ اس طرح کا کوئی دوسرا کام کر دیتے ہیں۔ مسجد آپ نے بنا دی ہے تو مسجد میں کون آ رہا ہے، کون آ کر قیام رکوع سجدے کر رہا ہے، اس سے اب آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن جو بھی آتا ہے رب رحمان کے سامنے جھکتا ہے، اور جو کچھ یہاں پر چل رہا ہے اس کا ثواب اور اس کا اجر بندے کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو مرنے کے بعد ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اپنے بندے کے مفاد سے وابستہ کیا ہے، بندے کے مفاد سے وابستہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہو، سب کچھ ہوگا، تلاوت ہوگی، اذکار ہوں گے، قرآن پڑھا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ تراویح پورا مہینہ نہیں پڑھ سکتا تو سہ روزہ شبینہ، سہ روزہ نہیں تو 7 دن کا شبینہ، بہت زور لگا لیا جائے تو 15 دن کا شبینہ۔ کس کام کے لیے؟ کہ قرآن مکمل سننا ہے۔ وہ قرآن سننے والی جو ہے وہ کتاب ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ پر اجر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو سننے تک محدود رکھا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ سننے والی، سمجھنے والی اور عمل کرنے والی کتاب ہے میرے محترم بھائیوں۔ بازاروں میں نکل جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، دکانیں مسلمانوں کی، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا رمضان میں چیزوں کی شارٹیج پیدا نہیں کی جا رہی ہوتی؟ آپ ملبوسات کی بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ جوتوں کی بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ جیولری کی بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ اور اس طرح کی چیزیں جو لے لی جائیں یا نہ لی جائیں، اللہ اکبر، فرق نہیں پڑتا، اس کی بات کریں تو ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، جن چیزوں سے سحر کی جاتی ہے، جن چیزوں سے افطار کیا جاتا ہے، ان کی شارٹیج پیدا کی جا رہی ہوتی ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھجور کہاں پر ہے، دیگر پھل فروٹ کہاں پر ہیں، اور اشیاء صرف، اشیاء خورد و نوش، ان کی کیفیت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیفیت بنانے والے مسلمان ہوتے ہیں یا کوئی اور؟ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا سہولت پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ بھیڑ چال کا شکار ہیں؟ ہمارے پاس عذر موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس عذر موجود ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، سارا کا سارا معاشرہ اسی طرح کے چلن کا شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ ہر بندہ اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر منتقل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا اور ہر بندہ اللہ کو اپنے عمل کا جواب دے رہا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا انفرادی معاملہ ہے، میں نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہماری بدقسمتی ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہم نے اللہ کے دین کو مسجدوں میں قید کیا۔ یہ بات میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے دین کو مسجدوں میں قید کیا۔ جب میں مسجد میں آتا ہوں پکا ٹھکا سچا سیدھا مسلمان ہوتا ہوں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد میری زندگی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے تابع ہوتی ہے۔ وہاں پر میرے پاس لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ اور اس کے بعد پھر بہت سارے راستے اور پھر بہت سارے بہانے، یہ سب کچھ موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، مسلم معاشروں میں کہتا ہوں نا کہ مسلم معاشرہ اور اسلامی معاشرہ، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک وہ معاشرہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور ایک وہ معاشرہ کہ جہاں پر اسلام اپنی پوری شکل میں موجود ہے۔ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم، کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے اچھی داستانیں آ کر ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین پڑھا جائے، اللہ کا دین سنا جائے، اللہ کا دین سیکھا جائے، اللہ کا دین پریکٹس کیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اللہ کے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کہیں اور کسی اور جگہ پر دیکھنا پڑے، اور اگر اللہ کا دین پریکٹس میں آ جائے تو ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کو، غیر مسلموں کو کہتے ہیں تمہیں حقوق چاہیے، اسلام کو لاگو کرواؤ،
اسلام کو لاگو کرواؤ، اسلام تمہارے حقوق کی پاسداری کرے گا، خواتین کو حقوق دے گا، مردوں کو حقوق دے گا، مالکوں کو حقوق دے گا، مزدوروں کو حقوق دے گا۔ کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے اسلام میں کہ جہاں کوئی بندہ اپنے حقوق سے محروم رہ جائے۔ سب سے بڑھ کر حق دینے والا اللہ کا دین ہے۔ اللہ کی قسم ہم چند مخصوص چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، چند مخصوص چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر بحثیں ہوتی ہیں، اسی پر مناظرے ہوتے ہیں، اسی پر مجادلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اور باقی ساری زندگی کون سی چیز ہے جو اسلام کو دیگر ادیان باطلہ کے مقابلے ممتاز کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ہاں جی، وہاں پر ہفتے میں ایک دفعہ آپ چرچ چلے جائیں، ہاں جی، ساری زندگی آپ نے گزاری ہے، جیسی تیسی گزار لی ہے، آپ پوپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، ہاں جی، اپنے گناہوں کا فدیہ دے دیں یا دیگر اس طرح کا کوئی کام کریں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین آپ کی ذاتی زندگی میں کہیں بھی کسی جگہ پر مداخلت نہیں کرتا، مخصوص معاملات کے علاوہ آپ کو رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ یہی ہندو مت میں ملے گا، یہی بدھ مت میں ملے گا، یہی دیگر ادیان باطلہ میں ملے گا، لیکن اسلام آپ کو کسی گوشے میں، کسی حصے میں، کسی لمحے میں خالی نہیں چھوڑتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہاں میرے رب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نماز جو ہے وہ بندے کے لیے جو ہے وہ اللہ نے متعین کی ہے کہ جیسی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی صرف وہ پڑھ لو، اس کے بعد تمہارا کام فارغ ہے۔ کہاں کہا گیا کہ روزے کے احکامات سیکھ لو اور اس کے بعد جو چاہے کرو، تمہیں فارغ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، گلی میں نکلیں گے، محلے میں نکلیں گے، کوچے بازار میں نکلیں گے، آگے پیچھے جائیں گے، عزیز و اقارب میں جا کر بیٹھیں گے، دوست احباب میں جا کر بیٹھیں گے، ہر جگہ پر آپ اللہ کے دین کی نمائندگی کریں گے، اللہ کے دین کی نمائندگی کریں گے۔ کاش مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ایمان اسلام کی صورت میں ایک عظیم الشان نعمت سے مجھے سرفراز کیا ہے، اور جب یہ نعمت مجھے مل چکی ہے تو اس نعمت کے ساتھ میں جہاں کھڑا ہوں اپنے رب کی نمائندگی کرتا ہوں۔ ہم نہیں سیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اپنے مدینے میں تشکیل دیا تھا، مدینہ النبی میں تشکیل دیا تھا، اس کی خوبیاں کیا تھیں۔ ہمارے پاس دوڑ لگی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیا ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے کس طرح دوسرا مسلمان قربانی دے رہا ہوتا ہے، ایثار کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ جھانکے نا محمد علیہ السلام کے معاشرے میں، جھانکے اور وہاں پر دیکھے کہ کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کھانا کھانا ہے، ہمیں تو کوئی آ کر کہہ دینا تو ہم اسے عجیب نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیتے ہیں اور فوری طور پر کہتے لو یہ پھر آ گیا اور یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ کاش مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ میرے لیے نیکی کا دروازہ کھولنے والا، میرے لیے نیکی کا دروازہ کھولنے والا میرا بہت بڑا محسن ہے، احسان کرتا ہے میرے اوپر کہ میرے لیے نیکی کا دروازہ کھولتا ہے، مجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مجھے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر خرچ کرنے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے اپنی خاندانی تقریبات میں خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خاندانی تقریبات میں انواع و اقسام کے کھانے بنانے اور بنانے کے بعد انہیں ضائع کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جائیے سروے کیجئے شادی ہالوں کے باہر، جب شادیاں ختم ہوتی ہیں تو ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر منوں کے حساب سے کھانے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کھلائے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی کے پاس بندہ آ گیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں اپنے کہ کون آیا ہے؟ مہمان آیا ہے۔ ہمارے پاس فقیر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مہمان آیا کرتے تھے۔ مہمان آیا ہے، میرے گھروں سے کھانا لے کر آؤ۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 9 گھر تھے، 9 کے 9 میں جھانکا اور کسی میں کچھ بھی میسر نہیں آیا، ایک کھجور بھی موجود نہیں ہے۔ آ کر محمد علیہ السلام کی
شان اقدس میں بیان کر دیا اللہ کے نبی، گھروں میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں صحابہ سے کہ یہ مہمان ہے، اس کی مہمانی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بھائیوں، شیطان کتنی طرف سے ہمارے اوپر وار کرتا ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ اگر ایک کام اللہ مجھے توفیق دے دیتا ہے نا، کام مجھے توفیق دے دیتا ہے، دوسری ضرورت اللہ کے دین کی، اللہ کے کسی بندے کی میرے سامنے آ چکی ہے، تو شیطان کس طرح سے کرتا ہے؟ یا تو مجھے کسی جگہ مشغول کر دیتا ہے، مجھے کسی جگہ مشغول کر دیتا ہے کہ میں یہ بات بھول جاؤں، اور میرے ذہن سے، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو چکی ہے کہ یہ نیکی مجھے کرنی چاہیے، لیکن وہ مجھے مشغول کر دیتا ہے، کسی دوسری طرف مجھے اس طرح سے لگا دیتا ہے کہ اس کے بعد میرا ذہن منتقل نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر میں بھول چکا ہوتا ہوں اور مجھے وہ نیکی یاد نہیں ہوتی۔ اور دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ مجھے میرے کام بڑے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کل تم نے یہ کیا تھا، پرسوں تم نے یہ کیا تھا، آج سے 1.5 ماہ پہلے تم نے یہ کیا تھا، فلاں کی مدد کی، فلاں کے ساتھ تعاون کیا، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے دل میں اس کی نیکیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، احساس فخر پیدا کرتا ہے کہ تم تو بہت پہلے یہ بہت سب کچھ کر چکے ہو، تو اب یہ موقع کسی اور کو دیا جانا چاہیے۔ دنیا داری میں موقع کسی کو نہیں دینا، ساری دکانیں بند ہو، میری کھلی ہونی چاہیے، کسی کے پاس گاہک ہو یا نہ ہو، میرے پاس ہونے چاہیے، کسی کی آمدن ہو رہی ہے، کوئی نفع میں ہے یا نقصان میں، مجھے غرض نہیں ہے، مجھے صرف منافع میسر آنا چاہیے۔ میری اپنی ترتیب دنیا داری کے معاملے میں یہ ہے، لیکن جہاں نیکی کا معاملہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا بندہ آیا ہے، کاش مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیکیاں میرے پاس بھیجتا کون ہے۔ ہاں جی، یہ نیکیاں چل کر کس کی جانب سے میرے پاس آ رہی ہوتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے، بڑی کر کے دکھاتا ہے، تم تو پہلے بہت کر چکے ہو۔ اور ایک اور کام کرتا ہے، ہاں جی، ایک اور کام کرتا ہے، اس طرح سے بندے کے ذہن میں کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے، کیلکولیشن، وہ گن رہا ہوتا ہے، ہاں اس طرح سے گن رہا ہوتا ہے، بھئی تمہاری یہ ضرورت ہے، تمہارے بچوں کی یہ ضرورت ہے، تمہارے گھر بار کی یہ ضرورت ہے، فلاں 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 فلاں، انبار لگا دیتا، انبار 10 سال کے لیے تمہیں چاہیے، 20 سال کے لیے تمہیں چاہیے، 50 سال کے لیے چاہیے، مستقبل کو روشن رکھنا ہے، مستقبل کو بنا کر رکھنا ہے، مستقبل کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ بندے کے ذہن میں اس طرح سے شیطان گردش کرواتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جی، میری تو اتنی بساط نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، تو مجھے اس سے رک جانا چاہیے۔ کن حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے، اس کو دیکھنا، سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ لے گئے، جا کر بیوی سے سوال کیا، ہاں بھی کھانے کو کچھ موجود ہے؟ تو بیوی کہنے لگی اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں گے، میں اور تم بھوکے رہیں گے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بات سنو، کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور اس کے بعد جو ہے کھانا لا کر لگا دو، اور جب کھانا لگا دیا جائے تو چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، یہ کھائے گا اور میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، انہوں نے کھانا کھلا دیا، وہ رخصت ہو گیا، یہ بھوکے سو گئے۔ اگلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو طلحہ تمہاری رات کی جو مہمانی تھی، اللہ نے اس کو بڑا پسند کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی پسندیدگی کی سند اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، اللہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، یہ اس حالت میں اپنے بھائیوں پر ایثار کر رہے ہوتے ہیں کہ خود غربت اور مفلسی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے گھروں میں آج اللہ کی قسم ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کھانا پک جاتا تھا گھر میں، ہاں جی، تو پکنے کے بعد پاس پڑوس میں بھیج دو، آگے پیچھے بھیج دو، کسی کا خیال کر دو۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارے پاس فریج بھی ہے، ڈیپ فریزر بھی ہے، اور کیا کیا کچھ اسٹور نہیں کیا جاتا۔ ہاں جی، لاک ڈاؤن ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مہینوں کا اسٹور کر رہے تھے، لوگ مہینوں کا اسٹور کر، لمبی قطاریں، بڑے جتنا بڑا پیٹ اتنا زیادہ جمع کیا ہوا تھا۔ کون خیال کرے گا ان کا؟ کون خیال کرے گا ان کا جو دائیں بائیں ارد گرد موجود ہیں؟ کون دیکھے گا ان کو؟ صحابی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر پر بکرے کی ایک سری آ گئی۔ کیا معاشرہ تھا اللہ کی قسم!
ان صفات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو پسندیدہ قرار دیا، یاد رکھ لیجئے گا، ان صفات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ بکرے کی ایک سری آ گئی، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کسی نے بھیجی ہے تحفے میں، ہدیے میں، فوری طور پر ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرا فلاں بھائی ہے، وہ میرے مقابلے میں زیادہ ضرورت مند ہے، وہ سری لے کر اس کے پاس بھیج دی۔ اللہ اکبر، وہ دوسرا تھا، اسی کا بھائی تھا، اسی جیسے خیالات، اسی جیسے معاملات، اس کو تیسرا یاد آیا، تیسرے کو چوتھا یاد آیا، چوتھے کو پانچواں یاد آیا، پانچویں کو چھٹا اور چھٹے کو ساتواں یاد آیا، یہاں تک کہ وہ سری گھوم کر دوبارہ سے اسی اللہ کے بندے کے گھر پر پہنچ گئی۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو میرے نبی نے تشکیل دیا تھا۔ آج کی طرح دوڑ بھاگ، دوسرے کو گرانا، دوسرے کو رگیت کر آگے بڑھنا اور اس کے بعد یہ سمجھنا کہ میں بہت پکا ٹھکا مومن مسلمان ہوں، بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے نا، موت کے وقت بھی اثار کیا جا سکتا ہے، موت کے وقت بھی اثار کیا جا سکتا ہے۔ بڑا مشہور جنگ یرموک کا ہے، شاید وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 صحابی رضی اللہ عنہم زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، زبان حلق خشک تھا، آوازیں لگ رہی تھی پانی کی۔ ایک صاحب کہ جن کے پاس مشکیزہ تھا آگے بڑھے، اور مشکیزے سے آگے بڑھ کر ایک بندے کی پیاس بجھانا چاہیے، اللہ کے رسول کے ایک صحابی کی۔ اب یہ پانی پینا چاہتا تھا کہ برابر سے آواز سنائی دی پانی کی، اشارہ کرتا کہ پہلے اس کو پلا دو۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو اس نے بھی آواز سنی تیسرے کی، اس نے اشارہ کیا کہ جاؤ پانی میرے تیسرے اس بھائی کو پلا دو۔ اللہ کی قسم تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے سے پہلے کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ رمضان آنے والا ہے، ہاں جی، آپ کا بھی شوق ہے، آپ بھی کرتے ہیں، زکاتیں دی جاتی ہیں، صدقات کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زکات دیتے ہوئے اور صدقہ کرتے ہوئے اگر مسلمان کی عزت نفس کا خیال نہ کیا جائے، اس کی خودداری کا تحفظ نہ کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ سوائے زیادتی کے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اعمال کا انبار لے کر آئے گا، نماز، روزے، حج، زکاتیں سب کچھ موجود ہوگا، لیکن شکایتیں آنا شروع ہوں گی، اس کے خلاف شکایتیں آنا شروع ہوں گی، زیادتی کی تھی، بد زبانی کی تھی، ڈانٹا تھا، ظلم کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے مدعی بن کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے احکامات جاری ہوں گے، ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو۔ یہ زیادتی کا ارتکاب کرتا رہا ہے، گناہ یہاں پر آتے رہیں گے، اب آ کر بتایا جائے گا اس کی جو ہے نیکیاں اٹھاؤ اور دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو، نیکیاں منتقل ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا، اللہ رب العزت کو بتایا جائے گا کہ یا اللہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ حکم دے گا یہ جو آنے والے مدعی ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہاں تک کہ اتنا بوجھ ہو جائے گا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یہ میری امت کا مفلس ہے۔ آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں اور عزت نفس سے کھیل رہے ہیں۔ کتنے سوال ہوتے ہیں میرے پاس، میں لوگوں کی نیتیں جانتا ہوں، میں لوگوں کی نیتوں کا مالک ہوں۔ اللہ آپ سے پوچھ کے دیتا آپ کو، آپ سے سوال کر کے دیتا آپ کو پورے حساب کتاب سے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے میں صرف امین ہوں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے لازمی طور پر۔ یہ مسلمان دنیا میں اس کی عزت کا تحفظ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ میرے رب کا بندہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے خاندان میں، میرے ملازمین میں، آپ یاد رکھ لیجئے کہ میرے ملازمین میں اگر کوئی دوسرا باہر کا بندہ آ کر میرے کسی ملازم کو ڈانٹ دے، مجھے بتائیے کہ میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور جتنی محبت اللہ بندے سے کرتا ہے اس کی مثال دوسری جگہ پر موجود ہے۔ اور کیا طریقہ تھا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ جو وادی ہے اس وادی میں جتنی بکریاں موجود ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری مجھے دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر! ہم کیا کہیں گے ایسے بندے کو؟ لالچی ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا، یہ لالچی ہے، دیکھو اللہ کا دین قبول کرنا چاہتا ہے، لالچ میں ہم کہیں بھاگو ادھر سے،
یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ بعض مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی، اگر بعض مسجدیں میں نے دیکھی ہیں جہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ 40 دن اگر بچے آئیں گے نا مسجد میں اور مستقل 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو یہ انعام دیا جائے گا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا کرنا شروع کر دیا بھائی؟ اب لالچ میں بھی کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ جو وادی میں بکریاں ہیں اگر آپ ساری مجھے دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ دے دی۔ اللہ اکبر۔ وہ بکریاں لی اور بکریاں لینے کے بعد اپنے گاؤں میں چلا گیا، دور دراز کسی علاقے میں رہتا تھا، اور وہاں جا کر کہنے لگا اسلام قبول کرو، اللہ کا دین قبول کرو۔ میں ایک ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جس سے بڑا سخی دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا، اور کہتے ہیں کہ وہ جب سخاوت کرتا ہے تو اپنی غربت کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے تھے، لالچ میں آیا کرتے تھے، لگ رہا ہوتا تھا مال کے لیے آئے ہیں، دولت کے لیے آئے ہیں، دنیا کے لیے آئے ہیں، اور لالچ میں آ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ لالچ میں آئے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد او بھائیوں خرابی کہاں پر ہے؟ اس کی اصلاح پر کام کریں گے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتا تھا، رہتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اللہ کے نبی کا درس وعظ سنتا تھا، آپ کی روشن سیرت اس کے سامنے ہوتی تھی، اور بہت جلد جو ہے اللہ اکبر اسلام اس کے دل میں راسخ ہو جاتا تھا اور پکا ٹھکا مومن مسلمان بن جاتا تھا۔ آج میں کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر کے کسی کو پکا مسلمان بنا لے؟ کبھی کہیں کسی جگہ مجھے یہ دکھائی سجھائی سمجھائی دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے پھیلاؤ میں شاید سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں؟ یہ دکھائی دیتا ہے؟ کبھی سمجھ میں آتی ہے بات؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے؟ ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے پاس ابھی مال نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ابھی مال موجود نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کہ کسی سے جا کے ادھار لے لو، اور جب میرے پاس رقم آ جائے گی تو میں تمہارا ادھار چکا دوں گا۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! عمر بن خطاب موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عمر جو ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جذباتی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے اوپر اضافی بوجھ لے رہے ہیں، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پر اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا، اللہ پوچھے گا ہی نہیں آپ سے اس بات کے متعلق۔ اگر آپ کے پاس مال موجود نہیں اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ آپ سے پوچھے گا تو نہیں اس بات پر آپ اپنے اوپر اضافی بوجھ کیوں لیتے، اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ مناسب بات نہیں، مجھے مناسب نہیں لگے یہ بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہونے لگے، غصہ دکھائی دینے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر۔ برابر میں ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا تھا، تو وہ انصاری کہنے لگا کہ محمد علیہ السلام آپ کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں، آپ کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کریں، اللہ آپ کو غنی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا اللہ رب العزت مجھے حکم دیتا ہے، اس کام کو کرنے کا اللہ رب العزت مجھے حکم دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے بھائیوں، نمازیں پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، یہ فرائض ہے کہ جن کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ لیکن رب نے یہ جو مسلمان ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، لوگ ہیں، اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اور میں تو غیر مسلموں کی بھی بات کرتا ہوں کہ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے اطراف میں، آپ کے آس پاس موجود ہیں، ضرورت مند ہیں، تالیف قلب کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اللہ کے دین کے قریب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ مینیو بنائیں اپنی سحر کا، مینیو بنائیں اپنے افطار کا، اور مسلسل جو ہے اس کے اوپر جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جس طرح کا کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں، جس طرح کا اپنے اہل خانہ کو کھلانا چاہتے ہیں وہ کھلائیں، یہ سارے کام کریں۔ لیکن اگر اطراف سے آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں آپ نے موند رکھی ہیں، دائیں بائیں آپ نہیں دیکھتے، کسی جگہ پر آپ کا دھیان توجہ نہیں ہے، اور آپ کے اطراف میں لوگ
لوگ بھوکے ہیں، آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، آپ کے جو ہے عزیز و اقارب میں لوگ بھوکے ہیں، آپ کے دوست احباب میں اس طرح کی کوئی کیفیت پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر سوچ لیجئے میرے محترم بھائیوں کہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں رب کے سامنے سامنا کرنا پڑے گا۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان جہاں عبادات کا مہینہ ہے وہیں پر رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ اور سخاوت کس طرح کی جاتی ہے؟ ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا، ہم تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، منافع سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ واقعہ پڑھا کہ مدینے میں خشک سالی کی وجہ سے قحط آ گیا۔ اب قحط کی وجہ سے اناج لوگوں کو میسر نہیں تھا، بڑی پریشانی تھی، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہاں جی، تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک بہت لمبا اونٹوں کا قافلہ جو ہے وہ اناج لے کر داخل ہو رہا، 1000 اونٹ آ رہے ہیں لائن لگا کے، قطار لگا کے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے میں جو بزنس مین ہے وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ سب سے پہلے میں خریدار بن جاؤں، اور اس وقت جب مارکیٹ میں شارٹیج ہے تو سب سے زیادہ منافع میں حاصل کروں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، یقینی طور پر سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ لوگ دوڑے اور دوڑ کر ان اونٹوں کے مالک کو ڈھونڈا، اور مالک کو ڈھونڈنے کے بعد ان کو جا کر پوچھنے لگے بیچتے ہو؟ ہاں جی، فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا لے لو، کتنے میں لوگے، کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے 12 لے لو۔ کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے کتنا ملتا ہے؟ کہتے 10 کے 14 لے لو، 10 کے 14 لے لو۔ کہتا نہیں، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ بھئی کیا ملتا ہے بتاؤ تو صحیح، تم بتاؤ تو صحیح کیا ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں نا اس کے پاس کوئی حد نہیں ہے، 1 کی جگہ 10، 10 کی جگہ 100، 100 کی جگہ 700۔ اللہ اکبر، گئے اور جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ اونٹ لے جا کر ان کی خدمت میں حاضر کیے، اور حاضر کرنے کے بعد کہا کہ یہ سارا کا سارا غلہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور میں یہ سودا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ کون تھے میرے محترم بھائیوں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ روشن سیرتیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم آ کر مسجد میں نماز پڑھیں گے، بازار میں جھوٹ بولیں گے، ہم بہت ساری تلاوت کریں گے لیکن بازاروں میں دھوکے دیں گے۔ ہاں جی، ہم رات کو قیام اللیل کریں گے لیکن اس کے بعد بازاروں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ نہیں چلے گا، یاد رکھیں۔ لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار کون ہوگا میرے محترم بھائیو؟ روزہ تو اس لیے ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا مسئلہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اللہ کے ڈر سے خالی ہیں۔ ہمارے پاس تعلیم کی بات کی جاتی ہے، سائنس کی بات کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی بات کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اس قوم کو سب سے زیادہ اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے۔ جو جہاں جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل اللہ کو اس پوری ترتیب کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر اس طرح سے میں اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دوں، بہت آسان ہے، ہاں جی بہت آسان ہے، دن رات یہی کام چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاس، لوگوں کے محاسبے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذات میں جھانکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، جو بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کا؟ یہ سوال ہے نا، احتساب کس کا؟ میرا اپنا ذاتی، اپنے اندر جھانک کر، اپنی غلاظتوں کو باہر نکال کر، اپنے اندر جھانک کر، اپنی غلطیوں پر نگاہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے جو رمضان گزار دیتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کس طرح سے کہ بندہ ایمان کی حفاظت کرے گا، ایمان کی تعمیر کرے گا، ایمان کی مرمت کرے گا، ایمان کو درست اور سیدھا کرے گا، اور اس کے ساتھ اپنا احتساب کرے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلام ایمان والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔